مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا سنتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں؟ غور کرو۔ ارے جس کفر کو ختم کر دے قرآن، دشمنی کو ختم کر دے قرآن، دل کی تاریکی کو مٹا دے قرآن، اس سے لگاؤ ہمارا ہے؟ سچ بتاؤ، لگاؤ ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیو، لگاؤ ہونا ضروری ہے۔ قرآن سے محبت جوڑے رکھو۔ ایک سورت جو یاد ہے اسی کو پڑھتے رہو۔ میں آؤ بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں، دو اور ایک بات بیان کی، اختصار کر رہا ہوں، اس کے بعد دعا ہوگی، آپ چلے جانا، جلدی چھوڑ رہا ہوں میں آپ کو، ورنہ تو طویل مضمون تھا اور بڑا دلچسپ۔ انشاءاللہ کبھی اور موقع آپ کے ظہیر آباد میں موقع ملا تو انشاءاللہ میں سناؤں گا، مگر یاد رکھو آج ہماری جو غفلت ہے، آج ہماری جو کوتاہیاں ہیں، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے بھائیوں کا حال، بزرگوں کا حال، نوجوانوں کا حال قرآن کو دیکھنے کی طرف نہیں ہے۔ کس کی طرف ہے جانتے ہو؟ جانتے ہیں یہاں پر سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، دن بیتتا ہے تو موبائل کے اندر سورج جب نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، نکلنے سے پہلے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جب ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ سورج نکلتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، بوڑھوں ضعیفوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ رات میں ان ضعیفوں سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ نیند نہیں آتی، اس لیے دیکھتے ہیں، نہیں معلوم کدھر کدھر جاتے ہیں۔ ضعیف بھی مبتلا، نوجوان بھی مبتلا، بچے بھی مبتلا۔ ارے یہ نگاہیں سن لو، یہ نگاہیں ان گندی چیز دیکھنے کے لیے نہیں ہے، غلط چیز دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ صحابہ کا طرز کیا تھا جانتے ہو؟ اللہ کے رسول کے دربار میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنے سال سے عبادت کر رہے ہیں، خدا کی عبادت، سجدہ کرتے ہیں اپنے خدا کو، یا رسول اللہ حج کرتے ہیں خدا کے لیے، روزہ رکھتے ہیں خدا کے لیے، نمازیں پڑھتے ہیں خدا کے لیے، توحید کا نغمہ گاتے ہیں خدا کے لیے، سب ہماری زندگی خدا کے لیے ہے، مگر ہم نے دیکھا ہی نہیں یا رسول اللہ، اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جانتے ہو دیکھو گے، ضرور دیکھو گے، کہاں دیکھو گے، کہاں دیکھو گے، کہاں دیکھو گے؟ سوال پیدا ہوا، یا رسول اللہ کیا محشر میں دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے نوجوانوں سنو، اے بچوں سنو، اے میرے بھائیوں سنو، اللہ کے رسول کے شام میں جب صحابہ نے عرض کیا ہم اپنے خدا کو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، ان کا دیکھنے کی تمنا کیا ہے؟ رب کو دیکھنے کی تمنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ چاند کو تو دیکھو، ذرا چاند کو دیکھو، کتنا آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے، کیا دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آسانی سے دکھائی دے رہا ہے، ناک پتھرا جا رہی ہے، ناک کمزور ہو رہی ہے، بڑے مزے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جنت میں جاؤ گے تو اپنے خدا کو دیکھو گے، جب دیکھو گے ایسا مزہ آئے گا، اتنی لذت آئے گی، اتنا مزہ آئے گا، اتنی مٹھاس ہوگی، جنت کے باغ و بہار، جنت کی خوشیاں، جنت کے حور و غلمان، اس کی لذتیں لینے کے بعد جب یہ دیکھیں گے، اے اللہ، اے خدا تیرا دیدار کراتا چلا جا، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بس تیرے دیدار میں ہم مگن ہو جائے۔ میرے بھائیو، یہ نگاہیں اس غرض کے لیے بنائی گئی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو خراب کر رہے ہیں۔ کیا ایسی قوم جو اپنے موبائلوں کے اندر دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی تباہ کر رہی ہے، اپنی نگاہوں کو خراب کر رہی ہے، کیا وہ فتح حاصل کر سکتی ہے؟ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، بیت المقدس فتح ہوا، عیسائیوں کے ملک پر قبضہ ہوا، عیسائیوں نے مسلمانوں کے پاور و طاقت و قوت کو دیکھا، یہ کیسی قوم ہے، اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے، آگے بڑھتے چلے جا رہی ہے، ہم تو طاقت کے ذریعے سے مغلوب نہیں کر سکتے،
جیت نہیں سکتے تو بہت ذہین تھے. سن لو, جب فتح ہوا تو انہوں نے کہا کہ ملک آپ کا, اے مسلمانوں ملک آپ کا. اس وقت کے جو حضرت عمر نے جو روانہ فرمایا تھا, رضی اللہ عنہ نے روانہ فرمایا تھا, فوج کے لیڈر, ان سے پادری نے خواہش کی, وہاں کے بادشاہ نے خواہش کی, ماشاءاللہ بڑے قوت و پاور والے ہیں, ہم آپ کی ضیافت کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی ضیافت کرنا چاہتے ہیں. ذرا سنو اے نوجوانوں, سنو, اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں, بات کرتے ہوئے ختم کر دیتا ہوں. آج افسوس کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ضیافت کرنا چاہتے ہیں. فوج کے لیڈر نے کہا کہ ٹھیک ہے ضیافت کرو. ضیافت کیسی کی جا رہی ہے جانتے ہو؟ ضیافت کے لیے وہ عیسائی بادشاہ نے کہا بازار کو سجایا جائے, بازار کو چمکایا جائے, بازار کے اندر جو حسن کی چیزیں, جمال کی چیزیں, سب کچھ رکھی جائے. لیکن آج بازار میں کوئی مرد نہیں بیٹھے گا. حسیناؤں کو بے نقاب کر دو, خوبصورت عورتوں کو بٹھا دو, پردہ ہٹا دو اور بٹھا دو. مسلمان فوج اس بازار سے گزرنے والی ہے, جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ ان کا, مال پر ہاتھ رکھے ان کا, اشرفیوں پر ہاتھ رکھے ان کی, سونے پر ہاتھ رکھے ان کی, لڑکیوں پر ہاتھ رکھے ان کی, شراب و شباب پر ہاتھ رکھے ان کا, سب کچھ. فوج, مسلمانوں کی فوج آئی, اب بازار سے گزرنا ہے. فوجی لیڈر نے تو دیکھ لیا, صحابی نے تو دیکھ لیا بازار کا منظر. اب یہ سارے کے سارے وہاں سے گزرنے والے ہیں, لیتے جاؤ کھاتے جاؤ. جیسے فوج اندر داخل ہو رہی ہے, آ کر یہ قرآن کریم کی آیت فوجی لیڈر سناتے ہیں, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے حبیب کہہ دو مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی نگاہ غلط چیز پر نہیں پڑتی, وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. بازار کئی کلومیٹر دور تک تھا, جب یہ کانوں تک آواز ٹکرائی تو ایک بھی فوجی اپنی نگاہ اٹھا کر کسی دکاندار کی طرف نہیں دیکھا, نہ حسیناؤں کی طرف دیکھا, نہ مال کی طرف دیکھا. ہمیں مال تو چاہیے, جنت کا مال چاہیے, جمال تو چاہیے, جنت کا جمال چاہیے, حسن تو چاہیے, جنت کا چاہیے. سامنے سے گزرتے رہے, یہ عیسائی دیکھتے رہے, پادری دیکھتے رہے. وہ عیسائی آ کر کہنے لگا خدا کی قسم جن کی نگاہیں ایسی ہو, جن کے اندر شرم ایسی ہو, اس کا قوم کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتی, کوئی مقابلہ. میرے بھائیو, آج بتاؤ میرے بھائیو, یہاں پر بیٹھنے والے ظہیر آباد کے, دل رکھتے ہو نا, من رکھتے ہو نا؟ دل بھی ہے, من بھی ہے, جگر بھی ہے, ایمان بھی ہے. آج بتاؤ فلسطین کے اندر 50,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں. معصوم بچوں پر آگ کے شعلے برسائے گئے. میری بہنیں کتنی بیوہ ہیں, بے گھر ہیں, دوا نہیں, پانی نہیں, لائٹ نہیں, گھر نہیں. کتنے مسلمانوں کے ملک ہیں, کتنا ہتھیار, کتنی دولت, کتنی میجارٹی, کتنی تعداد. چھوٹے سے اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سک رہے. بولو میرے بھائیو, کیا بات؟ اصل ہمارے اندر خرابی آ گئی ہے.
جال ہے یہودیوں کا، یہ جال ہے عیسائیوں کا جو تمہارے جیبوں میں موبائل ہے، تمہارے گھروں میں موبائل ہے. بوڑھا ہے تو رات میں بھی سو رہا ہے تو کیسے موبائل کے ذریعے؟ نہیں معلوم کیا دیکھ رہا ہوگا. ارے یاد رکھ بندے مومن، اگر اللہ کا نام لیتا ہوا سو جائے، رات میں عشاء کی نماز پڑھ لیا، صبح فجر کی نماز پڑھ لیا، تو اللہ کہتا ہے تو نے فجر اور عشاء پڑھ لی ہے، مگر سن میری رحمت کہتی یہ ہے ادھر تو سویا ہوا ہے، میں تجھے پوری نماز کا ثواب دے دیتا ہوں، ثواب دے دیتا ہوں، ساری رات نماز کا ثواب تجھے دے دیتا ہوں، ثواب دے دیتا ہوں. مگر افسوس یہ ہے کہ موبائل کے اندر ہماری زندگی کٹ رہی ہے.